آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ہماری مسجد میں درس قرآن مجید فرقان حمید کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ اس محفل کا پروگرام نمبر 233 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان محافلوں کو ذریعہ آخرت بنائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انتظامیہ کی کاوشوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جامع مسجد مصطفیٰ میں ہونے والے تمام پروگرام الحمدللہ ہم نے اپنی ماں و بہنوں کے لیے پردے میں رہتے ہوئے سننے اور دیکھنے کی سہولت میسر کی کہ ان پروگراموں کو اب ہم لائیو نشر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ ہم اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جس پیج سے یہ چل رہا ہے اس پیج کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ کوئی ایسی شیطانی وہاں پر حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وائلیشن کا شکار ہو۔ گزشتہ کچھ دنوں میں کئی 100 افراد کے پیج بند ہو چکے ہیں۔ ہماری مسجد کا بھی پیج ڈسٹرب ہے، تو یہ دوسرے پیج سے نثاری آفیشیل پیج سے لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جو مائیں بہنیں ان پروگراموں کو دیکھتی ہیں سنتی ہیں ان کے بھی عمل میں رزق میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائے، اور دوسروں تک یہ پیغام ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ عرش کی عقیل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آپ جھوم کر سنیں، وہ کوئی شعر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ اس کے بعد میں ان اشعار کی تشریح بھی آپ کے سامنے کر دی جائے گی۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار بہشت گل، ساری بہار بہشت گل، چھوٹا سا
سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت آپ امام اہل سنت کے کلام پسند کرتے ہیں، مگر ہدایگی بخشش میں وہ کون سا کلام اور اس کا کون سا شعر ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عرش پہ تازہ چھیر چھار، فرش پہ ترے پادوں میدان، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع کہاں، پھر وہ تجھے کو بھول جائے، پھر وہ تجھے کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، اب آرزو لے کر مدینے پاک چلے گئے اور دل بے قرار ہو گیا، ایسی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو سجدہ بنتا ہے، مگر پھر کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے،
دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ عالم اسلام کے بہت ہی محترم مکرم حضرت علامہ مفتی محمد عمیر قادری صاحب کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ارشاد فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ تمام حضرات ان کا پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی ذی وقار قابل احترام سامعین حاضرین، اللہ کے فضل سے آج درس نمبر 233 ہے، اور گزشتہ جو نشست تھی اس میں ہم نے قرآن مجید کی حقانیت پر کلام کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو برحق کلام بنا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اہل عرب کو کیا چیلنجز کیے قرآن کے بارے میں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو آج انشاءاللہ جو بات ہے وہ نبی کی حقانیت پر ہے۔ پہلے اللہ نے قرآن کی حقانیت کو واضح کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کیا، چونکہ ایک قاعدہ ہے کہ ایک حد تک سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے کا بھی ایک اصول ہے۔ بعض لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا ان میں خلوص ہوتا ہے، ان کو خلوص ہی کہتے ہیں، گھر تک کیا آ جاتا ہے بھائی نماز پڑھنے چلو، تو پھر وقت ہی انسان ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے، بھائی میرا عمل ہے میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ اس میں انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے بیچارہ بال بچوں والا ہے، گھر والا ہے،
روزی روزگار ہے، بولتے ہیں بس ہمارے ساتھ چلو، مسجد آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو دین نے آسانی دیا، دین و یسر۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ اے نبی، بے شک آپ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں، آپ کی جو تبلیغ اسلام ہے، پریچنگ آف اسلام ہے، وہ بہترین ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو سمجھا کر اپنا فرض منصب ادا کر چکے، اپنا جو مقام نبوت تھا آپ ادا کر چکے۔ اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور کیوں نہیں آئے گی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا، کیونکہ بات سمجھنے کا بھی ظرف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، کچھ کو نہیں سمجھا سکتے۔ اب جن لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے وہ بھی قرآن نے بتا دیا، انشاءاللہ آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی، اور جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی کی حقانیت اور حضور علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ پھر فرمایا أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا اے حبیب، اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، کذبو کا لفظ ہے، کتنے بدنصیب تھے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ کوئی اگر آپ کے عہدے کا لحاظ نہ کر اور آپ کو جھٹلائے، آپ کتنا ہی سچ بولتے ہو لیکن کوئی ایک دفعہ آپ کو بولتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایک سچے انسان کو برا لگے گا کہ بھائی میں نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہاں مجھ پہ الزام لگ رہا ہے کہ جھوٹ بول۔ تو نبی کے منصب کو انہوں نے نہیں دیکھا اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ آپ وحی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اب بات تو نبی کو کہی نا، برا نبی کو لگنا چاہیے تھا لیکن جواب اللہ کی طرف سے آ گیا۔ یہ ہے شان نبوت، اعتراض نبی پر ہو، جواب آسمانوں سے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، تمہاری تکذیب کریں، تمہاری توہین کریں، فَقُلْ لِي، تو آپ فرما دیجئے فَقُلْ لِي عَمَلِي، میرا عمل میرے ساتھ۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ بھائی میں تمہیں سمجھا چکا، جو میرا عمل ہے میرے ساتھ، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب تم مانو یا نہ مانو تمہارا عمل ہے۔ پھر آگے فرمایا انتم بریئون مما اعمل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ بری ہو میرے عمل سے، میں جو کروں، تبلیغ کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھوں، علمی مجلسیں لگاؤں، صحابہ کرام کو واعظ و تبلیغ کروں، دین کی اشاعت کروں، کچھ بھی کروں، میرا عمل میرے ساتھ، تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اب میں بری ہوں تمہارے عمل سے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ سمجھا کے حضور نے آخر کار یہ فرمایا کہ تمہارے عمل سے میں بری، کیونکہ تبلیغ ایک حد تک ہے، ایک حد تک ہے۔ اگر نہ ماننے والا نہ مانے تو بس اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آگے ہدایت تو دینے والا ہے۔ تو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور بڑے بہترین انداز میں دی، لیکن جب وہ نہیں مان رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اب یہاں پر انداز تبلیغ حضور کا پتہ لگا کہ تبلیغ کتنے احسن پیرائے میں کرنی چاہیے۔ آپ دعوت دیجئے، نماز کی دعوت دیں، روزے کی دعوت دیں، کوئی اگر زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزارا آپ اس کو سمجھائیں، لیکن اس میں جھگڑا نہ ہو، اس میں دوسرے کی رعایت کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دیکھیں میرے نبی نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب مدینے میں بارش ہوتی تھی، بہت تیز بارش ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ صلو فی البیوتکم، کہ نماز پڑھو اپنے گھروں میں۔ دین نے آسانی دے دی۔ اگر کوئی اپنے پیروں سے چل کر حج پہ نہیں جا سکتا تو اس کے لیے حج بدل کا حکم ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، کوئی اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ ہمارے دین کتنی آسانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے سفر پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اللہ نے رعایت دے دی، بھائی تمہارے اوپر ہے، روزہ چاہو تو رکھ لو چاہے نہ رکھو، چاہے رخصت پہ عمل کر لو چاہے عزیمت پہ عمل کر لو، رکھ لو، قبول ہو جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن حالت سفر میں چونکہ مشکلات ہوتی ہیں، نہ رکھو کوئی بات نہیں۔ بیماروں کو گنجائش دے دی، ایام مخصوصہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے گنجائش دی ہے، بہت سارے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی۔ تو تبلیغ کے اندر جو مبلغ ہے اس کو چاہیے کہ دوسروں کی مصروفیات کا لحاظ رکھیں۔ آپ تبلیغ کریں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بھول جائیں کہ سامنے والے کا گھر بار، سامنے والا اپنی ڈیوٹی پر بھی جاتا ہے،
اس کے حقوق اور فرائض بھی ہیں، اس کے واجبات بھی ہیں، تو تبلیغ ایک حد تک کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کو اپنے عمل سے بیزار نہ کرے، کیونکہ وہ آپ کو مبلغ کی حیثیت سے دیکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیزار آ جائے، پھر وہ آپ کو دیکھ کے پناہ مانگے گا، جہاں چہرہ نظر آئے وہاں سائڈ پہ، وہاں کنارے پر ہے، یار فلاں صاحب آ رہے ہیں، ابھی پکڑ لیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے، تو اب آپ چھپتے پھریں، اپنا چہرہ چھپائیں، حجابات میں آ جائیں، اور اگر آپ کو دیکھ کے ایسا کوئی کرا تو سمجھ لیں کہ ہماری تبلیغ میں، انداز بیان میں کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ یہاں پر بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے اگلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہو۔ اب یہاں پر پتہ لگا کہ کان بھی انسان کے ہوں مگر سمجھنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے، آنکھیں بھی انسان کے پاس ہوں لیکن دیکھنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے۔ بزرگان دین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں آسمان سے تمہارے لیے ایک عمل آتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے ایک عمل آتا ہے اور زمین سے تمہارا ایک عمل اوپر جاتا ہے، یعنی ایکسچینج ہو رہا ہے، آسمان سے ایک عمل تمہارے لیے آ رہا ہے اور زمین سے ایک عمل اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب سن لیں وہ ہے کیا۔ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں جو عمل آسمان سے آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تمہارے لیے، اس کا نام ہے توفیق، یہ آسمانی عمل ہے، اور تمہارا عمل جو اللہ کے لیے جاتا ہے اس کا نام ہے اخلاص۔ دو چیزیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، مشرکین ان کو سمجھ میں نہ آئے تو اللہ نے اصول بیان فرما دیا، اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ان کے پاس کان ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن عقل نہیں ہے، دین سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سننا نہیں چاہتے۔ تو پتہ لگا کہ جب کوئی دوسرا شخص ہماری بات سننا ہی نہ چاہتا ہو تو اس کو سمجھانا بیکار ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، قرآنی اصول ہے کہ جو شخص سننا ہی نہ چاہتا ہو اس کو سمجھانا، اس کو تبلیغ کرنا، اس کو سمجھانا بجھانا، اس کو مختلف طریقے سے مثالوں سے اس کو ایگزامپلس کوٹ کرنا، یہ سب بیکار ہے، وہ آپ کی بات سمجھے گا ہی۔ پھر دوسری بات جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا وہ یہ کہ کسی سے اگر اپنی بات منوانی ہو تو پہلے اس کو نرمی سے سمجھائے، ایک دم سختی سے نہ سمجھائے۔ اللہ کے نبی نے نرمی اختیار کی، ہمیشہ اسلام کے احکامات پہنچانے میں اللہ کے نبی نے نرمی اختیار کی۔ آپ مثال دیکھ دیجیے شراب کے بارے میں، اللہ رب العزت دیکھیں اہل عرب کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو شراب نہ پیتا، کوئی بھی گھرانہ عرب میں مشرکین میں ایسا نہیں تھا، ہاں صرف مخصوص صحابہ تھے جنہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں، چاروں خلفائے راشدین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بہت سارے صحابہ تھے، لیکن اس وقت شراب کے حکم میں نرمی تھی کیونکہ سب عادی تھے، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ گھروں سے شراب ایسے بہائی جاتی جیسے ہماری نالے بہر ہوتے ہیں، لوگ مٹکے کے مٹکے شرابوں کے باہر بہا دیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کراچی کا کیا حال ہے، جگہ جگہ کچرا، گندگی کا ڈھیر، کوڑا، سب کچھ، سیوریج کا پانی ہے، وہی حال ہے عرب، ہر گھر میں ہوتا تھا، شرابیں پھینکی جاتی تھی باہر، شراب پیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دم شراب حرام نہیں فرمائی، پہلے شراب کے بارے میں فرمایا کہ شراب کے، قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شراب کا نقصان زیادہ نفع کم ہے، وہ اس انداز میں سمجھایا کہ شراب کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، لہذا اس سے اجتناب کرو۔ دوسری بات جب تھوڑا سا اہل عرب اس کے عادی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ان کے سامنے بیان کیا، تو اب دوسرا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ اب یہاں پہ حکم میں تھوڑی سی سختی آ گئی، پہلے نرمی سے سمجھایا، دیکھو بھائی اس چیز کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، پھر سمجھا پڑھایا کہ بھائی یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی ناپاک چیز ہے کہ نماز اس حالت میں نہیں پڑھنا۔ پھر تیسری بات جو شراب کا حکم، جو حکم حرمت ثابت ہوتا وہ یہ کہ شراب اور خمر یہ سب حرام، یہ سب نجس ہے، نجس کا مطلب ناپاک، تو یہاں سے فقہاء نے استدلال کیا کہ شراب حرام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی حکمت کو استعمال فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ حکم صادر فرمایا۔ تو دین میں نرمی ہے،
تو کسی کو اگر اپنی بات کسی سے منوانی ہو، سمجھانا ہو، تو قرآنی اصول یہ ہے کہ پہلے نرمی سے سمجھاؤ۔ پھر تیسری بات جو بڑی اہم ہے، جو یہاں سے پتہ لگی، وہ یہ کہ اگر آدمی کے دل میں دو چیزیں ہوں تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، کبھی بھی نہیں۔ پہلی چیز بغض اور اناد، دوسری ہے اناد۔ بغض اور اناد، بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہر وقت آپ کا زوال چاہے، وہ یہ چاہے آپ ایک دم ڈاؤن ہو جاؤ، کبھی ترقی نہ کر سکو۔ تو جو آدمی اپنے دل کے اندر آپ کے بارے میں یہ فطور، یہ نیت، یہ غلیظ ارادہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ وہ چاہے گا بھائی میں کچھ بھی نہیں چاہتا، تم زوال پہ آ جاؤ۔ تو مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کامیابی نہ ملے، اللہ کے نبی ہمیشہ تبلیغ احکام الہی میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو، وہ ہمیشہ ہی چاہتے تھے۔ تو ان کے دل میں اللہ کے نبی کے لیے بغض تھا، اناد تھا، اسی لیے وہ کبھی بات سمجھ نہیں سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب، ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے؟ دیکھیں فَأَنْتَ تُسْمَعُ الصُّمَّ، کیا تم بہروں کو سنا دو گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس عقل نہیں، لا يعقلون، ان کے پاس عقل نہیں ہے، کان تو ہیں دماغ نہیں ہے، بات سمجھنے کے سے قاصر ہے۔ پھر اگلی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، دیکھیں وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، پہلے سماعت کی مثال دی، اب بصارت کی۔ بھائی وہ اندھے تو نہیں تھے، دیکھتے بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے فرمایا اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے؟ قرآن عقلی پیمانوں میں کلام کرتا ہے، قرآن فطرتی تقاضوں کے مطابق کلام کرتا ہے۔ کتنی آسان مثال دی ہے کہ اندھے کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، دیکھنے میں بصیرت میں فرق ہے، دیکھتا تو ہر کوئی ہے لیکن بصارت نہیں ہے۔ بھائی اب مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا اور صدیق اکبر نے بھی دیکھا نا، لیکن بات یہ کہ بصیرت نہیں تھی، ابو جہل کے پاس بصیرت نہیں تھی، تو اس نے حضور کو دیکھا محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ ڈالی تو فرمایا یا رسول اللہ، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہر وقت جمال یار میری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ صدیق نے دیکھا تو صدیق نے چہرہ مصطفیٰ پر رسالت کی نورانیت محسوس کر لی، اور ابو جہل کو وہ نظر نہیں آئی۔ کیوں نظر نہیں آئی؟ وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے پاس بصیرت نہیں تھی، آنکھیں تھیں، دیکھتا وہ بڑا اچھا تھا، اس کے چشمہ تو نہیں لگا ہوا تھا نا، دیکھتا تو بہت اچھا تھا، لیکن بیچارہ اس دل کے ساتھ، اس اپنائیت کے ساتھ اور نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے حضور کو نہیں دیکھتا تھا۔ کیا ابو جہل نے معجزات نہیں دیکھے؟ ارے معجزات تو حضور اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائے، جہاں اس نے حضور کے لیے گڑھا کھودا وہاں وہ خود اس گڑھے میں گرا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، سب دیکھنے کے باوجود شق القمر کا معجزہ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کو یہ کہہ کر بھی جھٹلاتا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ اور اب یمن کا جو قاضی تھا، اس نے اپنے پاس، یعنی قاضی بڑا مشہور تھا، اس کا نام تھا حبیب، یمن کے قاضی کا، اور بڑا انصاف پسند قاضی تھا۔ تاریخ میں ایسے ایسے انصاف پسند قاضی گزرے، قرطبہ کا قاضی آپ دیکھ لیجیے، ایسے ایسے قاضی ہیں جب فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ہماری اولاد ہے یا سامنے ہمارا کوئی سگا ہے، منصب انصاف پر بیٹھ کر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یمن کا قاضی جس کا نام حبیب تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے جھٹلانے کے لیے اپنے پاس حبیب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر اللہ کے نبی تمہارے پاس آ کر تم سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ان سے کلام نہیں کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ جب تک میں ان سے بات نہیں کروں گا مجھے پتا کیسے چلے گا وہ حق پر ہیں کہ نہیں ہے؟ بات کر کے اندازہ ہوگا نا۔ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں اسی بات ہی میں سننا تو یہ انتہائی خلاف اصول بات ہے۔ بات دونوں طرف کی سنی جاتی ہے، جب دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو ثالث کو چاہیے دونوں طرف کا موقف سنیں۔ ایک طرف کی باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں، ایک طرف اگر آپ سنیں گے نا بولیں گے ارے یار بڑا ظلم ہوا بیچارے کے ساتھ، بڑا غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک طرف کی باتیں سن کے بعض لوگ اتنے کچے کان کو ہوتے ہیں اسی گنگا میں بہہ جاتے ہیں۔ کسی نے آ کے کسی کے بارے میں بھلائی کر دی، ارے یار بالکل صحیح بول رہا ہے بیچارہ مظلوم ہے۔ اور خاص طور پہ ہماری خواتین اس چیز میں بڑی چیمپئن ہوتی ہیں، کسی کو اگر گرانا ہو
تو بس کسی خاتون کو بھیجو، وہ ایسی ایسی باتیں ایسا مکھن لگائے کہ سامنے والا بالکل ڈاؤن ہو جائے گا۔ مرد بھی ہوتے ہیں، بعض خواتین نما مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت کچے کانوں کی، چونکہ منصب انصاف کی بات آئی ہے کہ جب آپ بات کریں یا جب آپ سالس کے عہدے پر بیٹھیں تو دونوں طرف کا موقع سنیں۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ قاری محمد نثار الحق صاحب صدیق رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے تھے کہ جب بات سنو تو دونوں طرف کی سنو، کیونکہ ایک طرف کی باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب تم انصاف کے منصب پر بیٹھے ہو تو دونوں طرف باتیں سنو تاکہ تم صحیح فیصلہ کر سکو۔ تو یمن کا جو قاضی تھا اس نے کہا کہ جب میں حضور سے بات ہی نہیں کروں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ حق پر ہیں کہ نہیں ہے۔ ابو جہل اب اس بات کو رد نہیں کر سکا، اصولی بات تھی نا، رد نہیں کر سکا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب اسے اللہ کے نبی کا کلام سنا تو اللہ کے نبی کے کلام نے اس کو بڑا متاثر کیا، بہت متاثر کیا۔ اب اس نے جب ابو جہل کے سامنے 2-3 تعریفیں اللہ کے نبی کی تو وہ کہنے لگا اچھا تمہیں یقین کیسے دلاؤں، تم ان سے کوئی معجزہ طلب کرو، کوئی معجزہ طلب کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حبیب جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، لیکن میرے نبی غیب دان تھے، سمجھ گئے حبیب کیوں آیا۔ اب 14ویں رات کی شب تھی، یعنی بدر کا چاند جو ہے نا اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان افق پر چمک رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے نبی مدینے کے چاند ہیں، آسمان کے چاند کی کیا اوقات حضور کے ساتھ۔ کہا حبیب معجزہ دیکھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر، پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ دیکھیں آج تک سائنس نے کوئی ایسا ٹول ایجاد نہیں کرا جس سے آپ دل کی بات جان لیں، کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس جتنی ایڈوانس ہو جائے نا، لیکن معجزات ہمیشہ سائنس سے آگے ہو گئے، معجزات کی اوقات ہی کوئی نہیں سائنس کا آگے۔ میرے نبی نے کہا حبیب معجزہ دیکھنا آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ معجزہ دیکھنا ہے۔ اچھا کون سا معجزہ دیکھو گے؟ یہ بات ہر کوئی نہیں کر سکتا، کون سا معجزہ دیکھو گے؟ یعنی تم خود ہی ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا دیکھنا ہے۔ یہ وہ بات کہہ سکتے ہیں جن کے اختیار میں اللہ نے سب کچھ دے دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار نبی ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں۔ آگے میرے ذہن بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں ادا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا ہے۔ اب حبیب یہ بات جانتا تھا کہ جتنا بڑا ساحر ہو اس کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ جادو کی رینج صرف زمین تک ہے، جادو کی حدود صرف زمین تک ہے، آسمانوں تک نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے آسمان پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی جادوگر ہے جو چاند کو قریب لا کے دکھا دے۔ آج سائنس آسمان پہ مخلوقات تلاش کر رہی ہے، ایلینز، سیٹلائٹس، اڑن تشریحاں، پوری تحقیقات ہو رہی ہے۔ آپ کسی جادوگر کے پاس جا کے کیوں نہیں پوچھ لیتے یار اپنے جادو سے بتا دو کہ مریخ پر کوئی مخلوق ہے کہ نہیں ہے، ڈائناسورس ہیں کہ نہیں ہے، وہاں پر پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کیونکہ اس کی رینج ہی نہیں ہے۔ یہاں پر رینج صرف مصطفیٰ کی ہے، یہاں پر رینج صرف نبی کی ہے۔ بلکہ جو اللہ کو دیکھ کر آ جائے معراج کی شب، جو اللہ کا دیدار کر کے آ جائیں، ان کی نگاہوں سے کیا چھپتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھپتا۔ تو اب اس نے کہا کہ اب یہ جانتا تھا کہ آسمانوں پر نبی کا جادو معاذ اللہ نہیں چل سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت 14ویں کی شب ہے، آپ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اگر آپ نبی برحق ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ میرے نبی صاحب کمال نبی ہے، ان کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ اللہ کے نبی نے اپنی انگشت مبارک اٹھائی۔ ارے یہ انگشت مبارک تو وہ ہے کہ بچپن میں حضور جھولے پر ہوتے تو چاند اشاروں سے حرکت کرتا تھا، یہ تو بچپنے کی بات ہے، جب تو نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے حضور کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ارہاس، یہ اصطلاحی نام ہے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس ارہاس کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ نبی تو اپنی پالان میں بھی جب چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند کھلونے کی طرح حرکت کرتا تھا۔ یہ تو بچپنے کی بات ہے، اور حبیب ابا کے سوال کر رہا ہے، اللہ کے نبی یقیناً مسکرائے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک اٹھائی، شہادت کی انگلی اللہ کے نبی نے اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والوں نے تاریخ کا اہم ترین منظر دیکھا،
کیا دیکھا کہ وہ چاند جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے وہ شق ہو گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے شق القمر، 2 ٹکڑے ہو گیا، دراڑیں آ گئیں۔ اب حضور نے جب انگلی کو پھیرا تو چاند کا ایک حصہ مشرق کی طرف، اور جب پھیرا تو چاند کا ایک حصہ مغرب کی طرف۔ سب کے منہ کھلے رہے گا، سب دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جھٹلائیں تو کس منہ سے جھٹلائیں، ابو جہل ملعون بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بات وہی ہے، بصیرت نہیں تھی، کچھ بھی کر لیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ جب حبیب نے یہ دیکھا تو حضور کے قدموں میں گر گیا، حضور مجھے قبول فرما لیں، مجھے قبول فرما لیں۔ اب اگلی بات وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یمن میں جہاں کا یہ قاضی تھا وہاں اس کی ایک بیٹی تھی، لنگڑی لولی بے جان، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، تو حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یا رسول، نبی تو مان لیا، اب دیکھیں حبیب کا ایمان دیکھیں، وہ ہماری طرح نہیں مانا، اس نے ان لوگوں کی طرح نہیں مانا جو بولتے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں، اس نے مانا تو دل سے مانا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی پر بھی توجہ فرمائے، بے جان ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی، کہنا چاہتا تھا، حضور نے کہہ دیا جاؤ تمہاری بیٹی ٹھیک ہے، جاؤ تمہاری بیٹی ٹھیک ہے۔ کہاں یمن کہاں مدینہ، اب آپ دیکھ لیجئے، کہاں یمن کہاں عرب، عرب اس ٹائم حجاز مقدس تھا نا، حجاز الگ یمن الگ تھا، یمن حجاز میں شامل نہیں تھا۔ تو حبیب نے فوراً یہ اٹھا، اور روایات میں آتا ہے جب یہ اپنے گھر پر پہنچا، اپنے گھر پہ دستک دی تو دروازہ کھولنے کون آئی؟ اس کی وہ بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی، اس نے دروازہ کھولا اور اپنے والد کو سلام کیا، اور حضور خواب میں اس کو بھی کلمہ پڑھا کے تشریف لے گا، وہ بھی مسلمان۔ یہ ہے میرے نبی کے اختیارات۔ اب دیکھیں شق القمر کا جو معجزہ تھا، شق القمر کا جو معجزہ تھا، اب اس معجزے کی حقیقت دیکھیں۔ جب اخبار میں آرٹیکل چھپتا ہے، ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ پاکستان کی بڑی خدمات کی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے کالم لکھا اور انہوں نے اس معجزے کے تحت ایک عجیب بات اپنے کالم میں لکھی، میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا، وہ جو بات کرتے ہیں وہ بھی ریفرنس سے کرتے ہیں۔ جنگ اخبار میں باقاعدہ ان کا کالم چھپا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، شق القمر کا معجزہ، جس میں چاند ایک طرف، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ایک طرف، تو فرماتے ہیں کہ یہ منظر صرف عرب میں دیکھا نہیں گیا، بلکہ اس وقت ہند کے اندر بھی اس منظر کو دیکھا گیا، اور ہند کا جو راجا تھا وہ اپنے صحن میں اس وقت واک کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج میں چاند کو عجیب حیت پر دیکھ رہا ہوں، چاند 2 حصے میں بٹا ہوا ہے۔ تو اس کے پاس جو نجومی تھے، کیونکہ ہر بادشاہ اپنے پاس پہلے نجومی رکھتا، کیونکہ ان کے بہت سارے خطرات ہوتے ہیں کہ ان پر جادو نہ پڑتے، تو کارڈ کے لیے بہت سارے بادشاہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو نجومیوں نے بتایا، کیونکہ نجومی جانتے تھے، انہوں نے بتایا کہ عرب کے صحرا میں ایک شخص جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کا یہ معجزہ ہے جو آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کہا کہ میں ان کی زیارت کا شائق ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان لکھتے ہیں وہ زیارت تو نہیں کر سکا، لیکن ہند کی سوغات اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی اور باقاعدہ مسلمان ہوا۔ وہ سوغات کیا تھی؟ چونکہ یہاں پر یہ میں آپ کو حوالہ دے کے بتا رہا ہوں، بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ڈاکٹر عبد القدیر خان، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کتاب میں یقیناً پڑھا ہوگا تو لکھا ہوگا۔ تو یہاں کی جو سوغات تھی اس وقت، دیکھیں سادہ پان ہوتا ہے جو باقاعدہ جس کو کاش کیا جاتا ہے، پتی والے پان کی بات نہیں کر رہا کہ پان والے روایت پکڑ لیں جناب پان کھانا تو سنت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سادہ جو پان ہوتا ہے نا، وہ اس نے تحفے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ آپ دیکھیں ہر جگہ کی سوغات میں ایک خوش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہاں کی سوغات بھیجی جائے۔ یہ کسی دینی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، کسی مذہبی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ کالم کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس کالم ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو بات ہوا میں نہیں کی جاتی، حوالے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور حوالہ بھی ایک اوتھینٹک پرسنالٹی کا میں نے آپ کے سامنے دیا۔ تو یہ میں بتا یہ رہا تھا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں نے صرف عرب میں نہیں دیکھا بلکہ پوری دنیا میں یہ منظر دیکھا گیا، پوری دنیا میں۔ تو یہ نبی کا کوئی عام معجزہ نہیں تھا، ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے معجزات دیکھ لیے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، سب سے بڑا معجزہ، لیکن وہ اس پر بھی ایمان لے کر نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کو سمجھاتے ہیں جو اندھے ہیں، جن کو راستہ نہیں پتا؟ کیا آپ اندھوں کو سمجھائیں گے؟ نہیں، ان کو سمجھانا بیکار ہے، آپ حق تبلیغ ادا کر چکے۔ اب دیکھیں اگلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔
اللہ نے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنی وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پر لوگ خود ظلم کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا تیرے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اپنی مشکل انسان خود حل کر سکتا ہے، انسان ہی سب سے زیادہ اپنے آپ سے مخلص ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے، اپنے ڈیفالٹس کو پہچانتا ہے کہ کہاں پر انسان کمزور ہے۔ تو قرآن نے کہا اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم ہم خود کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، اگر مثال دنیا ہے، دنیا آفات کی جگہ ہے، دنیا دارالاسباب ہے، دارالآفات بھی ہے، یہاں پہ ہمیشہ ہر کوئی خوش نہیں رہتا، ہمیشہ ہر کوئی غمگین نہیں رہتا، فلکچویشنس ہوتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی زندگی بہت اچھی کبھی بہت سمجھ میں نہیں آتا، انسان موت کی بھی دعائیں کرتا ہے، منع ہے حالانکہ۔ تو ایسے میں دیکھا گیا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا ایسا کرنے کے لیے، معاذ اللہ، اللہ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کرا، معاذ اللہ۔ آپ کو معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ارے اللہ تو رحمان رحیم ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اچانک، اب خواتین روتی ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے ایک کلچر بنا ہوا ہے، میت کے سامنے بین کر کے رویا جاتا ہے، اور اگر نہ رو تو بولتے ہیں کہ معاشرہ کیا بولے گا، دیکھو رو نہیں تھے۔ بہت سے لوگ دکھاوا کرنے کے لیے بھی روتے ہیں۔ ایک خاتون کے خود جملے میرے کانوں میں پڑے کہ کسی نے کہا کہ جناب آپ کیوں رو رہی تھی، آپ تو ان کی بہت بڑی مخالف تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نہیں روتی تو دنیا کیا کہتی، یہ حال۔ تو اب کسی کا قریب یہ ڈیتھ ہو گئی، یا اللہ کتنا بڑا ظلم تو نے یتیم بچوں پہ کیا، اس کے باپ کو اٹھا لیا۔ ارے کیا اللہ سے زیادہ بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ اچانک کوئی آفت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اللہ میں تو پہلے اتنا پریشان تھا، تو نے یہ ظلم میرے ہی ساتھ کرنا تھا، معاذ اللہ۔ کفریہ کلمات ہے، کفریہ کلمات، کفر التزامی کے درجے پر ہے یہ، ڈائریکٹ اللہ کو ظالم کرنا۔ کفر کی دو قسم ہوتی ہیں، کفر لزومی اور کفر التزامی۔ لزومی کا مطلب یہ ہے کہ کفر ثابت ہونے کے درمیان میں بھی کوئی راہ ہوتی ہے جس سے انسان بچ جائے، لیکن پھر بھی فقہا حکم دیتے ہیں کہ تجدید ایمان کرے۔ اور کفر التزامی یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ حکم کفر ہے، اب انسان مسلمان نہیں ہے، اس کو چاہیے کلمہ پڑھے، اور اگر نکاح تھا تو تجدید نکاح کرے، دوبارہ سے نکاح کرے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جتنی عبادتیں آج تک کی ہیں وہ سب ضائع۔ حضرت صاحب فرماتے تھے ایمان شیشے سے زیادہ نازک ہے۔ بلکہ ایک یمن کے ایک بزرگ، شام کے ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت یہ کون سا زمانہ آ گیا کہ لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ برائیوں کو برا نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ زمانہ گزر چکا، وہ زمانہ گزر چکا۔ کہا اب کون سا زمانہ ہے؟ کہا اب یہ زمانہ ہے کہ انسان رات کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو مسلمان ہی نہیں، یا صبح کرے گا تو مسلمان تھا، رات کو سوئے گا تو مسلمان نہیں۔ اب وہ زمانہ آ گیا، اور یہ بات انہوں نے 100 سال پہلے کی۔ اب آپ سوچ لیں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کیسی افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر کسی کو سن رہے ہیں، عوام ہیں ایسے ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں کہ بھائی سننا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ ہے نا، سننا چاہیے۔ اگر کوئی احمدی بھی آ کے تبلیغ کر رہا ہے، نہیں اس کی بھی بات سنو۔ کیوں سنیں؟ کہ ہمارے اسکالرس نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو نہیں سن سکتے؟ ہمارے اپنے علماء ہیں، ہم ان کی بات سنیں؟ نہیں، صرف قرآن نہیں، بائبل بھی پڑھنی چاہیے، ارے انجیل بھی پڑھنی چاہیے، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہاں منع کیا؟ تو یاد رکھیں پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کریں، جب تک آپ اپنے علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا۔ کیا پتا آپ اس کی بات سے بہت جائیں، وہ کوئی ایسی، اور بڑوں بڑوں کو بہتے ہوئے دیکھا، بڑوں بڑوں کو کوئی آ گیا قرآن ہاتھ میں لے کے، حدیث ہاتھ میں لے کے، جتنی باتیں اسلاف نے کی ہیں سب غلط ہیں، سارے اسلاف کو وہ جھٹلا دے گا، بڑوں کی باتیں کیوں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث، ڈائریکٹ قرآن و حدیث۔ کیوں بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ کیا اللہ نے آگے یہ فرمایا صراط القرآن والحدیث؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیا وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے؟ بالکل ہے، لیکن اللہ نے تو یہاں پہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ جب آپ اسلاف کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر صحابہ کی بھی مخالفت کر دیں، کیونکہ صحابہ بھی نبی تو نہیں تھے، معاذ اللہ آپ کے بقول صحابہ بھی نبی تو نہیں تھے نا، غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کیا پتہ یہ حکم انہوں نے غلط بیان کر دیا ہو، تو ٹھیک ہے پھر صحابہ کو بھی نہ مانیں، معصوم تو صحابہ بھی نہیں تھے۔ ایسے ایسے لوگوں کی باتیں سننا گوارا کر لیں گے، لیکن اپنے علماء کو نہیں سنیں گے، ان کے اصولوں کو فالو نہیں کریں گے۔ تو دوستو افراتفری کا دور ہے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں, درس قرآن کو فالو کریں. ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث و فقہ ہوتا ہے, اس میں آئیں, جمعے کے بیانات ہوتے ہیں, لائیو چلائے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سرگرمیاں, یہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے. کوئی اپنا وقت دے رہا ہے ریکارڈنگ کرنے کے لیے, تو آپ کے لیے دے رہا ہے, تو ہم بھی تو آخر فالو کریں نا ان تمام چیزوں کو. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا, قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, کہ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ نے تو نماز کا حکم دیا, مسجدوں کا دروازہ کھول دیا, اب آپ نماز قضا کر رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے ساری راہیں واضح کر دی. جھوٹ بولنا نقصان دہ, غیبت کرنا نقصان دہ, حسد کرنا, بغض رکھنا, کسی کے بارے میں بددعا کرنا, کسی کا زوال چاہنا, یہ سب نقصان دہ. لیکن اگر آپ انہی میں چلے جائیں, انہی میں چلے, پھر کہیں کہ اللہ ظلم کر رہا ہے, تو یہ انصاف کے خلاف بات ہے. اللہ نے تو سیدھی راہ واضح کر دی ہے, لیکن اب آپ ہی دلدل میں خود ہی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں مجھے کوئی دھکا دے رہا ہے میں خود نہیں جا رہا, تو یہ انسان کی کم عقلی ہے. بھائی راستہ صاف آپ کے سامنے واضح, لیکن آپ کو تیرنا نہیں آتا, خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دیں, تو نقصان آپ اپنا خود کر رہے ہیں, کسی نے آپ کو دھکا تو نہیں دیا. تو اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ظالم نہیں, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اللہ نے حق کو واضح کر دیا, حق اور باطل دونوں راستے اللہ نے. اگر اللہ معاذ اللہ آپ کے بقول اگر اللہ نے ظلم کرا تھا تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے سمجھانے کے لیے؟ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا؟ اللہ نے ایک ایک چیز حق راہ کو واضح کیوں کر دیا؟ یہ تمام چیزیں. تو دوستوں ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اللہ فرماتا ہے اور جس دن, اب دیکھیں یہ روز حشر کی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا دنیا بہت طویل المدت ہے, قیامت کب آئے گی؟ اب دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا. اس کا ٹرانسلیشن سنیں. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً. اللہ نے فرمایا اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا, انہیں سے مراد مشرکین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, لیکن قابل غور بات ہمارے لیے بھی. جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا, گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے. ان کو یہ لگے گا دنیا میں ہم رہے نہیں, دنیا میں ایک پل کے لیے بھی نہیں. آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان سب بھول جائے گا, ساری اچھائیاں بھول جائے گا. یہ اس کو یاد نہیں ہوگا دنیا میں اس کے کتنے گھر تھے, یہ اس کو یاد نہیں ہوگا بینک کے اندر کتنا بیلنس تھا, یہ اس کو یاد نہیں تھا بال بچے کتنے تھے, یہ اس کو یاد نہیں ہوگا پراپرٹی کتنی تھی, جائیدادیں کس کے نام تھیں, یہ اس کو یاد نہیں ہوگا کہ مجھے حساب کتاب دکان کا کس کے ساتھ کرنا تھا. سب انسان بھول جائے گا, ایسی ہیبت ہوگی. اللہ فرماتا ہے, اب دیکھیں ذرا چشمے تصور سے دیکھیے گا. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً. اللہ نے فرمایا جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا, گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے, لگے گا ایک پل بس دنیا میں گزارو اور آ گئے. یہیں سے انسان کو حسرت ہوگی. ہائے افسوس جس کے لیے جو کرا سب بیکار گیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج ہمارے بہت سارے مکانات, ہمارے پلاٹس, ہمارا بیلنس ہمیں بچانے کے لیے نہیں آیا, سب دنیا میں رہ گیا. ہمارے وارثین اس پہ جھگڑ رہے ہیں, ان میں اختلافات ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, ویلیو لیس چیزیں ہی ہیں. جتنا دنیا میں رہنا انسان اتنی پراپرٹی بنائے. ہاں اپنی اولاد کا حق ہے, اولاد کے لیے کر کے جائیں. آپ اپنے وارثین کے لیے کیوں, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, لیکن جہاں کر لیا بس اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ فرماتا ہے, پھر اللہ نے فرمایا کہ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد آپس میں وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو بھولے نہیں ہیں, پہچان رہے ہوں گے. سب سامنے آ جائیں گے, کون قریب کے لوگ تھے, کون دوست تھے, کون دشمن تھے, سب کو انسان دے. اس کا مطلب انسان کے حواس آخرت میں قائم ہوں گے. جس طرح محلے داری ہوتی ہے نا, ہم نکلتے ہیں کہیں چلے گئے آؤٹ آف دا سٹی, کوئی جاننے والا مل گیا پہچان کرے آپ یہاں پر, اس دن بھی ہم بھولیں گے نہیں, سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے, سارے رشتے ناتے سب پہچان میں آئیں گے. اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اب اس کی منظر کشی تفسیر خازن میں صاحب تفسیر خازن نے کی ہے, میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن ان مشرکوں کو قبر سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا.
تو اس روز کی ہیبت اور وحشت سے یہ حال ہوگا کہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے. اتنی ہیبت ہوگی. دیکھیں انسان کے اوپر اچانک کوئی مصیبت کا پہاڑ آ جائے نا تو انسان ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے. ماضی میں وہ کتنا خوش تھا, بولتا ہے یہی مصیبت میرے گلے پڑ گئی. تو دنیا کی ایک ہلکی سی ٹھوکر لگی اور انسان ساری اچھائیاں بھول گیا, ساری خوشیاں بھول گیا. تو ایسے ہی محشر کے دن ایک تو انسان کے دل میں ہیبت ہوگی, قدرتی ہیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, ہر شخص اس دن ڈرے گا. بڑے بڑے عبادت گزار ڈریں گے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں گے. اس دن کی یہ ہیبت ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے گی. دن کی ایک گھڑی ورنہ ٹھہرے نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمر ضائع کر دی اور اللہ کی اطاعت میں جو آج کارآمد ہوتی وہ بجا نہ رہے, تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا اور وہ نقصان میں رہے. ایک صاحب کہنے لگے, ملاقات ہوئی, کہا بھائی اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے, آپ مالدار ہیں, آپ حج کریں, آپ کے اوپر حج فرض ہے. تو موصوف جواب دیتے ہیں کہ پہلے میں اپنی اولاد سے نمٹ جاؤں پھر حج کر لوں گا. دیکھیں دین کا فہم نہیں ہے نا, دین کی سمجھ نہیں ہے, تو یہ بات کر رہا ہوں. حالانکہ حج فرض ہے, ضروری ہے, لیکن بات یہ کہ وہ اولاد کے لیے انسان مال کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے کہ فرائض بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی خاطر تم اپنا دین بھی برباد کر لے. تو اس وجہ سے اب ان کو سمجھایا کہ بھائی حج فرض ہے, حج کی فرضیت الگ حکم ہے, اولاد کی تربیت الگ حکم ہے. تو جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ حج کر کے آؤ, اور انشاءاللہ حج کر کے آئیں گے تو اولاد کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے. وہ دن اور آج کا دن ہے, نہیں گئے حج پہ, آج بھی وہیں کھڑے ہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر حج کر لیتے تو ان کا مسائل حل ہو جاتے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, یقین سے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان دل میں یقین ہی نہ, سب سے بڑا وظیفہ یقین انسان کا. یقین ہے تو آپ جتنی بھی تسبیحیں پڑھ لیں فوراً کام آ جائیں گے, ایک تسبیح آپ پڑھنے کام آ جائے گی. لیکن اگر بے یقینی ہے نا, آپ ہزاروں تسبیحیں گھما دیں کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر یہ اپنا درس میں ختم کرتا ہوں. آخری واقعہ یقین سے متعلق کہ یقین کیسا ہونا چاہیے, آپ نے سنا ہوگا, حضرت صاحب واقعہ سناتے تھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فقیر طبیعت انسان تھے, صوفیہ کامل تھے, اور آپ کا طریقہ کار تھا, بڑی سادہ زندگی آپ نے گزاری. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ولایت کا آفتاب ہیں, حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے ہیں, ایک عورت آتی ہے اور اپنی تنگدستی کی شکایت کرتی ہے. ایک شخص آتا ہے بلکہ اپنی تنگدستی کا اظہار کرتا ہے, بڑا تنگدست ہوں, فقیر ہوں. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے, ٹھیک ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ انڈے تھے. آپ نے ایک انڈا اٹھایا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. یہ واقعہ باقاعدہ کتابوں میں درج ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس انڈے پہ دم کیا. تھوڑی دیر میں انڈے کی حیت ہی بدل گئی. اب وہ انڈا نہیں بلکہ سونے کا سونے کا انڈا وہ بن گیا. اب وہ حیران ہے, لیکن خوش بھی بہت ہے. یقین لے کر آیا تھا, بابا صاحب نے اس کے یقین کی وجہ سے دے دیا. اب جب پڑھ کے دم کرا تو وہ سونے کا انڈا تھا. وہ بڑا خوش ہوا, لیکن اس سے بھی زیادہ خوش وہ اس بات پر تھا کہ مجھے سونا بنانے کا طریقہ آ گیا. انڈے سامنے رکھو, بس 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, انڈا سونے کا بن جائے گا. بڑا خوش ہوا. اب وہ گھر پہ لے کے گیا بیگم کے پاس اور کہتا ہے بیگم آج تو چاندی لگ گئی. کہا کیا ہوا, خیریت؟ ارے بابا صاحب نے مجھے سونا بنانے کا طریقہ سکھا دیا. اچھا. اور اتنا بیچارہ اتنا ایموشنل ہوا کہ بازار جا کے 1 درجن انڈے گھر پر لے کر آ گیا. اب وضو کر کے تازہ وضو, دیکھیں نماز کے لیے تو کبھی وضو کیا نہیں ہوگا, لیکن انڈوں پر دم کرنے کے لیے تازہ وضو کیا, بہت ہی خوشی اور خضوع کے ساتھ. مصلی بچھایا, سامنے انڈے رکھے, 1 درجن انڈے, اور پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی, پھونک ماری, کچھ بھی نہیں ہوا. اب یقیناً وہ سوچنے لگا کہ چلو بابا صاحب نے 1 دفعہ پڑھا تھا, ان کا کمال تھا, ہم 1000 دفعہ پڑھتے تھے. پڑھتا رہا, پھونکتا رہا, پڑھتا رہا, پھونکتا رہا, انڈے ہی رہے, کوئی سونا نہیں بنے. بڑا حیران ہے. اب وہ 1 درجن انڈے بابا صاحب کے پاس لے کر جاتا ہے. بابا صاحب کیا کمال کر دیا آپ نے تو 1 دفعہ پڑھا تھا, انڈا سونے کا بن گیا, میں صبح سے تسبیحیں گھما رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا بات یہ ہے کہ تیری زبان تیری تھی نا, فرید کی زبان تو نہیں تھی. اگر انڈوں کو سونا بنانا تو زبان بھی تو فریدانی لا. تو یہ بات ہوتی ہے, یقین کی بات ہوتی ہے. یقین سے پڑھنے والے 1 مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھیں تو کام بن جاتا ہے,
اور بے یقینی کی کیفیت ہو تو ہزاروں تسبیح گھمانے، چلے کر لیں، وظیفے کر لیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑا وظیفہ انسان کا یقین ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہے تو بس آنکھ بند کر کے انسان دعا مانگے کام ہو جاتا ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو صبح سے لے کے شام تک وظیفے پڑھتے رہے، تسبیح گھماتے رہے، کوئی کام نہیں بنتا۔ پھر اللہ پر یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ پہ غور کریں یہ ایسا کیوں ہے، کیوں اثر نہیں ہے، یہ بھی غور نہیں کرتا، پھر الزام اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں، اتنا کچھ مانگتا ہوں، مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، فلاں صاحب تو بس ایک دفعہ نماز پڑھنے سارے کام ہو جاتے ہیں، اور میں پڑھتا رہتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی قصوروار معاذ اللہ کو ٹھہراتا ہے، اپنا عمل نہیں دیکھتے کہ ہماری کمزوری کہاں پر ہے۔ اصل چیز یقین ہے۔ تو قرآن ہمیں یقین کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن کی حقانیت پہ یقین کرو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر اور رسالت پر پکا یقین کرو۔ اچھا، ایک اور اہم چیز ہے، یہ اعلان سماعت فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ جامع مسجد مصطفیٰ کے فورم سے ہمارا جو پیج ہے جس کی اناؤنسمنٹ ابھی انور بھائی نے کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم لائیو ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چینل سے انشاءاللہ چلائیں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹائم ہم نے رکھا ہے وہ اتوار کے دن، ٹھیک ہے، اتوار کے دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہے انشاءاللہ یہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور عمل سے متعلق جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی سعادت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاسفیاء سلام، لیلۃ صعامہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسرابہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسرابہ قالت الانبیاء، مرحبا مرحبا سلام علیک، یا شفیع الورا علیک، یا نبی الہدی، واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک علی المخلوق، یا حبیب العلا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی، انک مقصدی وملجائی، انک مقصدی وملجائی، انک مقصدی وملجائی، انک مدعی سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی۔
سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لکا روحی فدا سلام علیہ لکا قلبی فدا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا هذا قول غلامی کائشتی هذا قول غلامی کائشتی هذا قول غلامی کائشتی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ واولیاء امتہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے حاضرین یا اللہ اس مبارک مجلس میں حاضر ہوئے یا اللہ ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو ہمارے دوست احباب لائیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دعوت کو نہیں سن سکے یا اللہ ان پر بھی اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے مرتبے اور مقامات کو مزید بلندی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ یا اللہ ان کا لگایا ہوا شجر یا اللہ مزید توانا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، فضل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار اور اطاعت شعار بنا۔ یا اللہ جن کی جوان لڑکیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر ہیں ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بھائیوں کا بھی ابھی کہیں انتظام نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص رحمت فرما کر ان کا گھر بسا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی دستگیری فرما، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما۔ یا اللہ فیض نثاریہ کو مزید ترقی، کامیابی، کشادگی اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ اس فورم سے زیادہ خلوص کے ساتھ تیرے دین برحق کی تبلیغ اور اشاعت ہو۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ یا اللہ ہم سب کو یقین کامل عطا فرما اپنی ذات پر، اپنی صفات پر، اور یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیں کامل یقین اور ایقان کا درجہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔